میلاد کی یہ حسین سی محفل ہم سب نے جو سجائی ہوئی ہے اور جتنے بھی لوگ یہاں پر شرکت کر رہے ہیں ان کا ایک بار پھر ہم خوش آمدید کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ ساتھ کلام الہی بھی سن رہے ہیں اور درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں, درود بھیج رہے ہیں. تو تھوڑا سا سیرت کے حوالے سے, اخلاق کے حوالے سے, کردار کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے. بشریٰ کی جانب ایک بار پھر آپ سے مخاطب کروں گی. بشریٰ, ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سیرت کے حوالے سے کیا فرمایا؟ جن کے جلوے زمانے پہ چھانے لگے, جن کی ذو سے اندھیرے ٹھکانے لگے, جن سے ظلمت کدے نور پانے لگے, جن سے تاریک دل جگمگانے لگے, اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع المذنبین, خاتم النبیین, راحت العاشقین, رحمت للعالمین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف جتنی بیان کی جائے کم ہے. کرن, آپ نے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق, کردار, سیرت کے حوالے سے. ہمارے لیے میرے خیال میں یہ ایک زندگی بھی کم ہے جو ہم ان کی تعریف, ان کے کردار, ان کا اخلاق, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے میں اگر لگا دیں تو یہ ایک زندگی بھی کم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ رحمت پوری دنیا پر, پورے عالمین پر چھائی ہوئی ہے. سب کو پتہ ہے, ہم سب جانتے ہیں, ہم نے بچپن سے پڑھا ہے کہ اسلام سے پہلے کیا حالات تھے, جاہلیت کا جو دور تھا, کس طرح سے لوگوں کا حال تھا, شراب, زنا اور مارنا, مطلب یہ سب کچھ بہت عام تھا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب مبعوث کیا گیا اس دنیا میں, ہم سب کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے, وہ جیسا کہ میں نے قرآن پاک فرماتے ہیں کہ وہ حریص ہیں ہماری بھلائی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم ان گناہوں سے بچیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنائیں. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ جو دے اسے تم لے لو, اور وہ جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. پورا قرآن پاک ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرما رہا ہے, اور قرآن پاک ہم کو یہ حکم بھی دے رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے جو کہتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے, وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے. جو بھی حکم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور وہ سب ہماری بھلائی کے لیے ہے. ہمیں ملا نماز کا حکم قرآن پاک میں, اور ہمیں طریقہ ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ہمیں حکم ملا حج کا, زکوٰۃ کا, روزے کا. یہ سارے احکامات قرآن میں آ گئے, فرائض سارے قرآن سے ہم کو مل گئے, لیکن ان کا طریقہ ہم کو پتہ لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, کیونکہ قرآن پاک خود فرما رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اپنے بچوں کو ٹریننگ دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز سکھاؤ. یہ ہم سبھی جانتے ہیں, بچپن سے اپنے کورس میں پڑھتے آ رہے ہیں, سکھاؤ. وہاں سے ایک یہ کلیہ ہم کو ملا کہ وہ پک اپ ہے, وہ ایج ہے جس میں بچے کا پک اپ بہترین ہے. اب جب وہ نماز سیکھنے کی اس کے اندر سکت ہے, وہ سیکھے گا, وہ طاقت ہے, تو وہ باقی چیزیں بھی سیکھے گا. ہم اس کو اسکول 4 سال سے, آج کل تو 3 سال 4 سال کی عمر سے اسکول بھیجتے ہیں. دین نے کہا 7 سال سے نماز سکھاؤ. اس کے ساتھ ساتھ دین کے اور بھی احکامات ہیں, تھوڑے کر کے وہ ہم سکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت سب سے بڑھ کر وہ سکھانی بہت ضروری ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچپن سے بچوں کو پہنچائیں, ان کو سکھائیں, انہیں سمجھائیں. اب سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے, تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قرآن پاک پڑھ لو, وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے. تو جہاں ہم یہ سب چیزیں پڑھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, پر ہم قرآن پاک ہی نہیں پڑھ رہے, وہیں سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رتبہ ہے, جو شان ہے, وہ پتہ لگتی ہے. پھر اس کے بعد احکامات ہیں, فرائض ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, گھر میں جب مرد حضرات اپنی بیگمات کے ساتھ یا اپنی بہنوں کے ساتھ یا اپنی ماؤں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں,
تو وہ بھی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہی عمل کرتے ہیں. ہم سب ان کی شفاعت کے سے فیضیاب ہوں گے. باقی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہاں لے جانے کے لیے, بس یہ ایک عقیدت اور محبت سیکھنے کو بہت کچھ ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ہے اور فالو کرنے کے لیے, بدلنے کو ہے, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ساری مثالیں ہیں. ہاں بالکل ہے, کام ہمیں کرنا ہے, تھوڑا سا بھی عمل کر لیں نا ان کی اس پر, تو شاید ہماری زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں. بالکل ہو سکتی ہے. دونوں جہان ہیں, وہ کہا کہ وہ رحمت ہیں دونوں جہانوں کے لیے. یہاں رحمت تو اس طرح ہے کہ ہم ان کی امت ہیں اور عذاب سے بچ گئے, اتنے گناہ کر کے بھی ہم اللہ کے عذاب سے بچتے ہیں. اور اس عالم میں ہم اس طرح سے ہمارے لیے وہ رحمت ہے کہ وہاں پر بھی ہمیں شفاعت دیں گے. تو وہ ایک وہ عالم بھی ہے جب ہم وہاں ہوں گے. تو یہ عالمین کی جب بات کی تو عالم میں وہ عالم بھی آتا ہے جہاں ہمیں وہاں بھی ہم رحمت سے فیضیاب ہوں گے.